اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خداوند متعال کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں تمام انسانوں کی جانیں ہیں۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شمع ہدایت اسلامی پروگرام احکام رمضان کاشف متحرک کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان سید ظفر اقبال رضوی صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ ہم آپ کو پھر سے ایک بار پروگرام احکام رمضان میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ہمارے پاس چند سوالات ہیں، ان میں سے پہلا سوال ہم آغا صاحب سے پوچھیں گے، وہ یہ ہے: ماربل کا کام کرنے والا مجبوری میں حالت روزے میں ماربل کاٹنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ماربل کا غبار خلق تک پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ غبار کسی بھی طرح کا ہو، اگر گاڑا غبار ہو اور وہ حلق تک پہنچ جائے تو ماربل کا جو جہاں پہ کام ہوتا ہے تو وہاں پہ یقیناً کٹائی ہوتی ہے پتھر کی، ماربل کی، تو اس میں بھی غبار پیدا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ قریب ماربل کے وہی شخص ہوتا ہے جو اسے کاٹ رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ خطرہ اسی بات کا ہے کہ وہ غبار جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کام کرنے والے کے لیے روزے کے باطل ہونے کا باعث ہو۔ لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر وہ ماربل کا کام کرنے والا اگر کوئی ایسا سد باب کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے غبار ہونے کے باوجود بھی اس کے حلق تک نہیں پہنچتا ہے، تو پھر اس کا روزہ پھر بھی اس صورت میں صحیح ہے۔ لیکن پھر بھی اگر خدشہ ہو جائے اور وہ کوئی ایسی چیز اپنے کپڑا وغیرہ باندھ لے، کیونکہ میں نے بھی ماربل کی دکانوں پہ عام حالتوں میں بھی دیکھا ہے کہ اتنا گرد و غبار ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ خود لوگ اپنے منہ پہ بہت بڑا سا کپڑا وغیرہ باندھ لیتے ہیں، تو اسی لیے باندھتے ہیں کہ منہ کے اندر کوئی اس کے ٹکڑے وکڑے پتھر کے نہ چلے جائیں۔ لیکن مسئلہ پتھر کا نہیں ہے، مسئلہ ہے غبار کا، تو اس لیے وہ ماربل کا کام کرنا بھی مجبوری ہے، اسے روزی بھی کمانی ہے۔ اگر وہ روزی نہ کمائے تو اس کے بھی بچوں کا کیا ہوگا، خود اس کا کیا ہوگا؟ جی بالکل۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ معاشرے میں بھی ماربل کی ضرورت ہوتی ہے، تو معاشرتی بھی ایک نقص پیدا ہو جاتا ہے، تو کام کرنا مجبوری بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر وہ پٹیاں وغیرہ یعنی کپڑا وغیرہ باندھ کر اگر وہ اپنا وہ کام کرتا ہے اور پھر اس بات کو یقین ہوتا ہے اس کو کہ میرا اس طرح سے یہ کپڑا لگانا یا کوئی بھی چیز لگانا اس بات کا سبب بنے گا کہ غبار کا کوئی حصہ بھی میرے منہ کے اندر نہیں جائے گا، تو یقین اگر اس کا اس بات کا ہے تو اس صورت میں تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اسے خدشہ ہے، جیسے آپ نے پوچھا کہ خدشہ ہے، تو خدشے میں تو یہ ہے کہ امکان ہے کہ حلق تک غبار پہنچ جائے، لیکن وہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ چونکہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا ہر صورت میں ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، تو اس ماربل والے آدمی کو روزہ تو رکھنا پڑے گا ہی، لیکن کوشش اسے یہی کرنی چاہیے کہ ایسی چیز استعمال کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے غبار کے حلق تک نہ پہنچے۔ لیکن اگر اس چیز کا بندوبست نہیں ہو سکتا ہے اور خدشہ ہے اسے حلق تک پہنچنے کا، تو روزہ تو اسے رکھنا ہی پڑے گا، لیکن اسے پھر ماہ مبارک رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی۔ تو نتیجہ صرف یہی کہ ایسی صورت میں جناب کیا ہے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے جب روزہ باطل ہوگا تو اس کو روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی، لیکن ایسی صورت میں صرف روزے کی قضا لازمی ہے، کفارہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ اچھا، ہمارے پاس دوسرا سوال ہے: غبار غیر اختیاری طور پر خلق تک چلا جائے تو کیا روزہ صحیح ہے؟ یہ بھی سوال اگر دیکھیں تو ملتا جلتا ہے پہلے والے سوال کی طرح سے۔ تو ابھی میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ارادتاً اگر غبار کو حلق تک پہنچائیں گے، ارادتاً یعنی حالت اختیاری میں، یعنی اختیاری حالت کا کیا مطلب کہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کام سے اجتناب کر سکتے تھے لیکن نہیں کر رہے ہیں، تو آپ اجتناب کر سکتے تھے تو یہ آپ کے اختیار میں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ایسا نہیں کیا، اور ایسا اگر نہیں کیا آپ نے کوشش بھی کی کہ میرا یعنی وہ گرد و غبار میرے حلق تک نہ پہنچے، کوشش کے باوجود بھی، لیکن اب چونکہ وہ آپ کے اختیار سے باہر اگر ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے حلق تک پہنچتا ہے
تو اس صورت میں چونکہ آپ کے ارادے میں شامل نہیں، آپ کے اختیار میں نہیں، تو جو چیز آپ کے اختیار ہی میں نہیں ہے تو اس سے کسی طرح بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تیسرا سوال ہے، حالت روزے میں دانت نکلوانے کا کیا حکم ہے؟ دانت نکلوانے کے لیے حکم یہی ہے کہ مکروہ قرار دیا گیا ہے دانت کا نکلوانا۔ اچھا، ایک صورت ہے خود دانت کا نکل جانا اور ایک ہے دانت کا نکلوانا۔ تو خود اگر دانت نکل جاتا ہے تو اس صورت میں تو روزہ تو خیر دونوں صورتوں میں باطل نہیں ہے، لیکن اس صورت میں مکروہ بھی نہیں ہے اگر دانت خود بخود نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر تکلیف ہے بہت زیادہ اور تکلیف سے بچنے کے لیے آپ ڈاکٹر ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو مشین میں بٹھا دیتا ہے، پھر مختلف دوا وغیرہ جس طریقے سے بھی ان کا طریقہ کار ہے دانت کے نکلوانے کا، تو چونکہ دانت کے نکلوانے میں خون وغیرہ بھی نکلتا ہے تو منہ کے اندر سے کوئی سا بھی ایسا کام کیا جائے کہ جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلنا شروع ہو جائے تو اس صورت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ دانت نکلوانے میں بھی خون نکلتا ہے تو اس وجہ سے دانت ایک صورت یہ کہ دانت خود نکلتا ہے، آپ پریکٹیکل دیکھیے گا کہ جب خود نکلتا ہے تو خون نہیں نکلتا ہے۔ تو کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا کہ میرا دانت ٹوٹا ہے لیکن خود ہی نکلا ہے اور کوئی بھی خون نہیں نکلا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر خود دانت ٹوٹ جاتا ہے تو مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر تکلیف کی وجہ سے آپ اسے نکلواتے ہیں، اور یہ تو فیکٹ ہے کہ خون میں نے بھی دانت نکلوائے ہیں تو اس میں بھی خون نکلتا ہے، تو حالت روزہ میں خون نکلوانا منہ کے کسی بھی حصے میں سے اگر خون نکلوائیں تو وہ کام جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اب منہ میں دانت نکلوانا ہے تو خون نکلتا ہے تو اس لیے جناب دانت کا نکلوانا بھی مکروہ ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ عام طور پہ لوگ مکروہ کا لفظ سمجھ کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ باطل ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے، بس یہ کہ آپ کو یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن آپ نے کر لیا ہے تو ثواب میں تھوڑا سا کمی ہو جائے گی، لیکن روزہ جو ہے آپ کا بدستور صحیح رہے گا۔ ناظرین، ہم آغا صاحب کو پروگرام احکام رمضان میں آنے پر دل کے عطا گہرائیوں سے ہم مولانا صاحب کے ممنون و مشکور ہے کہ مولانا صاحب ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمارے پروگرام کی زینت بنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔